استقبال ہے آپ کا مسعود ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام ہونے والی ماہانہ نشست میں۔ اس نشست کی کوئی خوبی یا خرابی ہے تو صرف اتنی کہ اس میں ردیف دی جاتی ہے یا عنوان دیا جاتا ہے۔ یہاں روایتی مسئلے جاری نہیں کیے جاتے، غیر طرحی مشاعرے بھی نہیں کیے جاتے، اس لیے کہ غیر طرحی مشاعروں کی نشستیں اور بزمیں بہت سی ہیں، جیسے بزم احساس ادب، وہاں اکثر مسئلے جاری کیے جاتے ہیں۔ راز بھارتی کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں دیا جاتا ہے، لہذا لوگوں نے نیا کلام تو چھوڑیا بلکہ اتنا پرانا پڑھتے ہیں کہ وہ خود بھول جاتے ہیں۔ یہاں کم از کم نیا کلام کہنا پڑتا ہے اور سب کے پاس یہ احساس ہوتا ہے خوشگوار کہ جو ہم نے کہا ہے وہ ہمارا اپنا کلام ہے۔ یعنی جابر صاحب کا مصرع اگر 3 میٹر کا ہے تو ہو سکتا ہے قابل صاحب کا آدھے میٹر کا ہو، تو اس طرح استاد شاگرد میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے۔ اگر مرزا شاجر صاحب بہت گاڑھا گاڑھا کہہ کے لائیں تو ہو سکتا ہے کہ حیدر علوی صاحب اتنا آسان زبان میں کہہ کے لائیں کہ خود مرزا صاحب پریشان ہوں، اپنی کرسی چھوڑ رہے تھے۔ تو اسی لیے ان بزموں کی اپنی اہمیت ہے۔ اشرف علی صاحب ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ مشکل قوافی جو لوگوں نے چھوڑ رکھے ہوں ان کو پکڑ کے لائیں۔ آج انہوں نے کیا کیا دیکھتے ہیں، شاید عام نے کچھ میٹھا کر دیا ہو ان کو۔ انہوں نے تو ابھی کہا کہ عنوان دیا جائے بریانی، تو میں نے کہا بریانی اگر عنوان دیا جائے تو انتقاماً بریانی نہ کھلائی جائے اس دن، اس لیے کہ بریانی کھا کھا کے تو دیوار پیدا ہوگا کہ بریانی کو شعر کہنا پڑ رہا ہے۔ ایک شعر میں بریانی کا کام ہو سکتا ہے، لیکن 500 شعر بریانی پہ اگر سن لیے گئے اس کے بعد قوم صرف بریانی بیچے گی اور کھائے گی۔ تو آج کا عنوان عام ہے۔ عام کے اوپر 50 سال تک جناب شریف الدین صاحب نے اپنے یہاں بزم آرائی کی، اور شاید اس مہینے پروگرام ہو چکا ہے یا ہونے والا ہو۔ ان کے یہاں عام جو خوب کھلائے جاتے ہیں، انواع و اقسام کے کھانا جو خوب کھلاتے تھے، اور ان کے بعد بھی ان کے داماد اور بیٹی نے وہ سلسلہ جاری رکھا۔ ہر مسجد کے بعد دوسری مسجد بننا چاہیے نا، ورنہ پھر یہ لگتا ہے کہ نمازی ختم ہو گئے یا مسلمانوں میں اب پیدائش کا معاملہ گر گیا ہے۔ تو شاعر بھی پیدا ہو رہے ہیں، مسلمان بھی خوب پیدا ہو رہے ہیں، اور دوسری قومیں بھی خوب پنپ رہی ہیں۔ تو حاکم کو چاہیے کہ جو لوگ ہیں ان کی رعایا ان کا حق دے دیں، تو عام بھی کھائیں اور مال و متاع ہی بانٹتے رہیں۔ لیکن ہمارے دور کے جو حاکم ہوتے ہیں وہ نہ عام کھاتے ہیں نہ کھانے دیتے ہیں۔ تو اچھی بات یہ کہ شعر و شاعری کے حوالے سے ہندو مسلم ایکتا برقرار ہے۔ اسی لیے آج جناب امیش صاحب یہاں تشریف لائیں۔ یہ موروثی شاعر ہے، خاندانی شاعر۔ عام طور پہ چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے، لیکن ان کے والد گرامی بھی شاعر تھے، یہ بھی شاعر ہیں۔ ان کا یہاں استقبال ہے، اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ آ جائیے، ویلکم ہے آپ کا۔ محمد فاروق جادب صاحب دیوان شاعر، وہ ڈرے کہ جب ہم نے آپ کو بلایا کہنے کہ ایسا نہ ہو آپ دیکھتا چلی جائے۔ آپ ڈریے نہیں، آپ ہم لوگوں نے بالکل طے کر رکھا ہے جب تک آپ زندہ ہیں سزاد آپ ہی کی ہوگی۔ اب میں چاہتا ہوں آج کا مشاعرہ شروع ہو جائے، اور آغاز کے لیے ہمیشہ میں زحمت دیتا ہوں ڈاکٹر منصور حسن خان صاحب کو۔ اگر انہیں کوئی زحمت ہو تو میں کلام پڑھ سکتا ہوں۔ آپ آئیے اور اپنے کلام سے نوازیے۔ عام طور پہ کنوینر جو ہوتا ہے اس کا کوٹا ہوتا ہے، جیسے راز بھارتی صاحب جہاں کنوینر ہیں وہ بزم ہے بزم نور، تو ان کو ہم لوگوں نے 20-25 سال میں ایک کھٹیا بھی نہیں دی انعام کے طور پہ، صرف یہ کہ ان کا پروگرام رسم اجرا کیا تھا، جس میں بہت سے لوگ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے شاعری میں، لہٰذا وہ تھے بھی نہیں۔ تو جو لوگ بعد میں آئے ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ جن پروگراموں میں وہ لوگ نہیں جا سکے اپنی بعد میں پیدائش کی وجہ سے وہ پروگرام پھر سے کریں۔ راز بھارتی صاحب 2 بار اپنا کلام سناتے ہیں، لیکن منصور خان ایک ہی بار ہم کو پریشان کرتے ہیں، لہذا ان کی ہم قدر کرتے ہیں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ ابھی 2-3 دن پہلے علیگان فاروقی صاحب کا جشن منایا گیا ہے، ان کی خوبیوں کو سراہا گیا ہے، اور جب سے جشن ہوا ہے ان کو فون تو آ گئے ہیں، ہمارے پاس بھی ہزاروں فون آئے ہیں مبارکباد کے پورے۔ اس لیے فون کر رہا ہے کہ آپ تھے کیوں نہیں؟ ہم تو دلی میں سے اتفاق ہے، ہم یہاں نہیں تھے، ورنہ ہوتے ضرور۔ اور سب کا استقبال ہے، امیش صاحب کا بھی استقبال ہے۔ آج سے کئی سال پہلے ان کے والد صاحب جن کا نام بھکشو کے نام سے تھے، بھکشو لکھنوی کے نام سے، یہ گڑھی پرسا میں رہتے تھے، ان شخص سے ہماری ملاقات ہوتی تھی۔ اس وقت ہماری شروعات تھی، یہ نشست شروعات ہم نے اس وقت کری تھی۔ یہاں پہ اسکول بھی نہیں تھا، ادھر اسکول ہمارا یہاں پہ بنا بھی نہیں تھا، لیکن آج خوشی ہے کہ انہوں نے وہ بھی ہر مہینے اپنے یہاں ایک نشست کراتے ہیں۔ اتفاق ہے ہمارا جانا نہیں ہوا ہے، آج وہ آئے ہیں، ان کا استقبال ہے، باقی سبھی لوگ کا استقبال ہے۔ آج کیونکہ کئی لوگوں نے کہا کہ آم کا موسم ہے، ہم نے آم کا موسم تو نہیں ابھی ہے، ابھی باقاعدہ شروع نہیں ہوا ہے، پہلے تو ہم کھانے کو ملیں گے۔ ہم نے قسمت ہے آپ کی، آئیے تو، لیکن جس نے پوچھا تھا وہ نہیں آئے ہیں،
शायद उनको शक था कि आप ना नहीं देते, लेकिन थोड़ा बहुत इंतजाम हमने किया है और आप लोग खा के जाएंगे इत्तेफाक से। तो मसला पेश कर रहा हूँ। इसलिए की है ये ज़ियाफ़त आम, इसलिए की है ये ज़ियाफ़त आम, इसलिए की है ये ज़ियाफ़त आम, है मोहब्बत के नाम दावत आम, है मोहब्बत के नाम दावत आम, इसलिए की है ये ज़ियाफ़त आम, है मोहब्बत के नाम दावत आम। खाओ जितना भी जी नहीं भरता, खाओ जितना भी जी नहीं भरता, खाओ जितना भी जी नहीं भरता, हाय क्या चीज़ है ये लज़्ज़त आम, हाय क्या चीज़ है ये लज़्ज़त आम। शुक्रिया बहुत बहुत। किस तरह शुक्र हो अदा उसका, किस तरह शुक्र हो अदा उसका, किस तरह शुक्र हो अदा उसका, जिसने बख्शी हमें ये नेमत आम, जिसने बख्शी हमें ये नेमत आम। कम नहीं फिर भी रौनक़े बाज़ार, कम नहीं फिर भी रौनक़े बाज़ार, कम नहीं फिर भी रौनक़े बाज़ार, गो के है आसमां क़ीमत आम, गो के है आसमां क़ीमत आम। ऐसा भी तो 120 रुपये में चल रहा है, आज बाजार पूछा तो मालूम हुआ। क्या कहने इश्क में भी नहीं है ऐसा जुनून, इश्क में भी नहीं है ऐसा जुनून, इश्क में भी नहीं है ऐसा जुनून, आदमी और ये मोहब्बत आम, आदमी और ये मोहब्बत आम। जो भी हालात के सताए हैं, जो भी हालात के सताए हैं, जो भी हालात के सताए हैं, रह गई उनके दिल में हसरत आम, रह गई उनके दिल में हसरत आम। ये भी शेर देखिएगा, गालिब के हवाले से है। आम बेशक गधे नहीं खाते, आम बेशक गधे नहीं खाते, आम बेशक गधे नहीं खाते,
نام غالب ہے یہ حکایت عام، نام غالب ہے یہ حکایت عام، خواہش عام خاص تک ہی نہیں، خواہش عام خاص تک ہی نہیں، خواہش عام خاص تک ہی نہیں، ہو گئی عام اتنی چاہت عام، ہو گئی عام اتنی چاہت عام، خوبیاں کیا بتائیں ہم اس کی، خوبیاں کیا بتائیں ہم اس کی، خوبیاں کیا بتائیں ہم اس کی، رب کا انعام ہے بصورت عام، رب کا انعام ہے بصورت عام، ہر جگہ جس کا ہے مزہ ہی مزہ، ہر جگہ جس کا ہے مزہ ہی مزہ، ہر جگہ جس کا ہے مزہ ہی مزہ، پیش ایسا ہے آج شربت عام، پیش ایسا ہے آج شربت عام۔ اور یہ نشستیں جو ہوتی ہیں قربتیں بڑھانے کی ہوتی ہیں، یہ شعر دیکھیے گا، قربتوں کا سبب ہے یہ منصور، قربتوں کا سبب ہے یہ منصور، قربتوں کا سبب ہے یہ منصور، وقت کو آج ہے ضرورت عام، وقت کو آج ہے ضرورت عام، اس لیے کی ہے یہ ضیافت عام، ہے محبت کے نام دعوت عام۔ قبلہ منصور حسن خان صاحب بہت اچھے اشعار سنائے ہمیشہ کی طرح، اور یہ غور کرنا پڑ رہا ہے کہ جب آغاز اتنا اچھا ہے تو انجام کیسا ہوگا۔ سب سے زیادہ فائدہ یہاں ہوتا ہے فیضان خان کا، جو شاعر چٹکی بھر بھی نہیں ہے۔ اگر یہ شاعر ہوتے تو متعصب ہوتے، فرقہ پرست ہوتے، طرح طرح کے کھانچے نکالتے ہوئے یہ بتاتے کہ حیدر علی صاحب ہمارے چچا ضرور ہیں لیکن ان کی شاعری میں کھانچے بھی تھے، لیکن خدا کا شکر ہے یہ اس طرح کے عیبوں سے بچ گئے۔ وہ تمام شعراء جو عروض کے فن سے واقف ہیں ان کو اللہ کیڑا بنا دیتا ہے، ادب کا کیڑا، یعنی یہ ادب کی موچی ہے۔ دنیا حسن ڈھونڈتی ہے، انسان کا بھی اپنے معشوق میں بھی، اور یہ لوگ عیب نکالتے ہیں، یار اس کا الف چلا گیا، تو کسی نے کہا کہ جگر صاحب الف دب گیا، کہنے کہ آپ استعمال کر لیجیے، تو وہ لوگ استعمال کر رہے ہیں الف، اور ہم لوگ جو ہے الف کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، الف سے اللہ جانتے ہیں۔ بہرحال آج قابل شوکتی صاحب کی تشریف لائے، ان کا استقبال ہے، تو ہمارے جلسے سے یہ فائدہ ہوا کہ یہ نکلے دور پہنچتے ہیں، بس یہ ان کے استاد جاوید صاحب ڈھونڈتے ہیں کہ ایک تو ہم نے شادی جتنے بنائے سو اب کلہا ثابت ہوئے، لیکن جو تازہ تر تھے جن کے اندر خوشبو تھی، ہوا تازہ ہوائیں تھیں، وہ سب ہم کو چھوڑ کے چل بسے، دنیا سے نہیں ان کو چھوڑ کے چلے گئے، ثابت قدم ہیں، وہ ان کے کام نہیں آ رہے ہیں۔ اب یہ امید کرنا چاہیے قاضی صاحب سے کہیں نہ کہیں سامنے آ کے بیٹھ جائیں، تاکہ جاوید صاحب کو یہ لگے کہ ہم نے شاعری کر کے یا استاد بن کے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ حالانکہ استاد ان کو شہدا بھائی بھی کہتے ہیں، لیکن کہنا شہدا پہلے سے اتنے موٹے ہیں کہ ہم ریب نہیں دیتے، کہ میں جذب اتنا ہو گیا کہ میں بالکل سوکھ گیا کھجور کی طرح، اور ان کی صورتحال یہ کہ بالکل بھولا پہلوان معلوم ہوتے ہیں، تو ان کو ہمارے جمیل بھائی کہتے ہیں محبت سے گوبھی، ہمارا گوبھی آ رہا ہے۔ بہرحال شہدا بھائی ابھی شعر سنائیں گے تو آپ لوگ اشش کریں گے،
کہ یار یہ نظم کے شاعر تھے، یہ غزل میں کیوں ٹائم برباد کر رہے ہیں، لیکن وقت کم ملتا ہے، یہ زیادہ وقت اپنے آپ کو سجانے سنوارنے میں، اپنی صحت کا خیال رکھنے میں گزارتے ہیں۔ شاعر کی صحت خراب ہی ہونا چاہیے، اچھے صحت کا شاعر اچھے شعر نہیں کر سکتا۔ بھائی راحت اندوری کووڈ میں چلے گئے، منور رانا کینسر میں ختم ہو گئے، لیکن سماج کے کینسر کو وہ لوگ دور کر گئے۔ انہوں نے کوشش کی سماج کی برائیوں کو آئینہ دکھایا جائے، ان کو ختم کیا جائے، یہی شاعر کا کام ہے۔ دنیا اپنے بارے میں سوچتی ہے، شاعر دوسرے کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس کو دن میں 10 کپ چائے مل جائیں یا 1 کپ ملے، شعر وہ اچھے رہتا ہے۔ تو جتنے لوگوں کو پیسے دولت میسر نہیں تھی وہ سب شاعر اچھے تھے۔ جیسے بشر فردوسی، وہ کہیں اسکول کالج کا منہ نہیں دیکھا، لیکن پھر انہوں نے کہا کیوں چلے آئے ہو مجھ جیسے گنہگار کے پاس۔ ان کے شاگرد موج رہبر ابھی تک ایک شعر ایسا نہیں کہہ پائے، حالانکہ فیس بک پہ وہ بنے رہتے ہیں، دعویٰ وہ اتنا بڑا کرتے ہیں کہ جاجب صاحب بہت بولے ثابت ہوتے ہیں، ہمارا تو کہیں نمبر ہی نہیں آتا ہے۔ تو شعر ان کا ہے کیوں چلے آئے ہو مجھ جیسے گنہگار کے پاس، تم کو جانا تھا کسی صاحب کردار کے پاس۔ ایک چہرہ ہے مگر ہے کوئی اپنا چہرہ، ان گنت چہرے تو ہوتے ہیں اداکار کے پاس۔ تو اگر اس طرح کی شاعری ہاتھ لگ جائے تو اس کو چاہیے شاعر کی گردن ٹیڑھی بھی رہے تو بالکل جائے گا، فنکار ٹیڑھا ہی ہوتا ہے۔ اور جاجب صاحب جیسا فنکار ہو تو ان کے لیے یہ شعر ہے کہ بے نیازی شرط ہے فنکار بننے کے لیے، بے نیازی شرط ہے فنکار بننے کے لیے، پھر اسے کیوں سرخی اخبار ہونا چاہیے۔ تو یہ شعر کم لوگ سمجھتے ہیں، کم داد دیتے ہیں، تو میں نے اس کو پلٹا، کیوں تمنا ہے تجھے اخبار سے شہرت ملے، ذکر تیرا شہرت اخبار ہونا چاہیے۔ تو فنکار جو ہے اس کا ذکر شہرت اخبار ہے، اسے اخبار کی ضرورت نہیں ہے۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔